لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الصاحب عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين بذكركم. صلوات بر محمد. ان مرحومین کی نیت سے جن کے نام میں پڑھ رہا ہوں، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر کے ایصال فرما دیں. مرحوم امداد حسین ابن شبیر حسین، اطہر حسین مرحوم ابن شبیر حسین، حسن کوثر مرحوم ابن علی کوثر مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک شعبان عظمتوں کا مہینہ، نعمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اور روایات اور دعاؤں سے جو محسوس ہوتا ہے وہ کہ رسول اللہ کا مہینہ. اس مہینے کی دعائیں ہیں، اس میں یہ ھذا شہر نبیک، پالنے والے یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے. یا بڑھاؤ مت ہم اس لیے تو پیچھے کیا ہم نے جب ہاں وہی میرا بڑھاؤ مت. ٹھیک ہے تو ھذا شہر نبیک، یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے. یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی حدیث فرماتے ہیں: رجب شہر و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. پھر اگلا مہینہ کون ہے؟ شہر اللہ. تو وہ کس کا مہینہ ہوا؟ اللہ کا. رجب مولا کا، شعبان رسول اللہ کا، ماہ مبارک رمضان اللہ کا. تبھی تو کسی شاعر نے کہا: جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. تو یہ دھیرے دھیرے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں مہمانی خدا کی طرف. شعبان کا آخری جمعہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا ذکر جو ہے شعبان کے آخر میں اسٹارٹ ہو جانا چاہیے. رسول اللہ نے شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ
تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. یا ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر دعیتم فیہ الی اللہ. اے لوگو تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں تم مدعو کیے گئے ہو الی ضیافت اللہ، اللہ کی ضیافت کے لیے، اللہ کی مہمانی کے لیے. دیکھیے بغیر کیے ثواب 100 کے ثواب ملے گا. بولیے پرنسپل صاحب، سونے میں ثواب ہے، لیکن یہ مہینہ وہ ہے بھائی جب اس کے مہمان ہو گئے تو جس حالت میں ہو عبادت ہے. نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں نیند عبادت ہے. وانفاسکم فیہ تسبیح، اور اس مہینے میں سانس کیا ہے؟ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. تو کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر مہدی. مثال ہے، برا مت مانیے. تو حیدر مہدی صاحب جو ہے وہ جا رہے تھے کہیں، تو ہم نے کیا بھائی حیدر مہدی بھائی خیریت کہاں؟ کہ ارے فلاں منتری جی کے لڑکی کی شادی ہے، وہ جا رہے ہیں دعوت میں، آپ چلیے گا؟ ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ ارے بہت زبردست انتظام ہے. ہم نے کہا جب دعوت نامہ ہی نہیں ہے تو ہم کس لیے جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جاتا وہیں ہے جہاں دعوت ہوتی ہے نا. تو اب سمجھ میں آیا جو ماہ مبارک رمضان میں روزے وغیرہ نہیں رکھتے، اس کا مطلب ان کے یہاں کارڈ نہیں آیا. صلوات فرمائیں، کارڈ نہیں ملا. آئیے سر، یہ تو بلائے گئے ہیں وغیرہ کہیے. تو یہ بہت اہم مہینے چل رہے ہیں، رجب، پھر شعبان، پھر ماہ مبارک رمضان. ایک بزرگ تھے، خدا غریق رحمت کرے، تو ہم لوگوں کی طرف بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہوں گے، بہت فاصلہ تو نہیں ہے، بلنی، بلنی کہتے ہیں نا. تو وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تھا، ان کو بلنی نکل آئی رمضان میں. تو وہ کالا چشمہ لگائے بیٹھے تھے. ہم لوگ پہنچ گئے، حضور کیسی طبیعت ہے؟ تو کہنے لگے میاں طبیعت کیا، توفیق چھن گئی ہے. ماہ رمضان ہے نا، تو جو لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ خدا اس ماہ میں کچھ کرنا تھوڑا ہے. اچھا خاصا بازار جا رہے ہیں، 28 شعبان کو لڑ گئے، پیر ٹوٹ گیا، اسپتال چلے گئے، مہینہ بھر لیٹے ہیں، نہ ایک کو روزہ رکھ پائے، نہ ایک کو دعا، نہ شب قدر، نہ کچھ. یہ کہتے ہیں نیوتا کا نہ ملنا. سمجھ گئے؟ خدا تیرا مہینہ آ رہا، یا اللہ ہم سب کو اپنے مہینے میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما. اور یہ مہینہ تو بہت غضب کا ہے، جس میں ہمارے امام کی ولادت ہے. 2-3 چیزیں چھوٹی چھوٹی حضرت پر نقل کرتا ہوں اور بس ختم و دعا. 8:30 بجے ایک مجلس اور بھی ہے، کما سمعنا، ہے نا، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے، ورنہ بڑا مزہ آ رہا تھا کہ یار آج تو جو ہے وہ سویرے شروع ہو گئی ہے، گاؤں تک جانا ہے، تھوڑا پڑھا جائے. لیکن نہیں، دوسری مجلس خراب کرنا یہ شرافت کے خلاف ہے. ہمارے امام کا حال یہ ہے. اچھا ایک بات اور کہہ دیں، جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس زبان سے دعا کر جس سے تم نے گناہ نہ کیا، اس زبان سے دعا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اس زبان کہاں ملے گی صاحب؟ تو اللہ نے کہا اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے. بھائی ہم نے جو بدماشی کی ہے، غیبت کی ہے، گالی پھاکی، اپنی زبان سے بکا ہے نا، آپ کی زبان سے تو کیا نہیں ہے. تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے. اس کا فائدہ پہلے سنیے، میں کیوں سنا رہا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ نمبر 1 ہم دعا کریں گے تو اول تو 50 شرط ہے، قبول ہو کہ نہ ہو. ایسے ایسے گناہ ہیں کہ کچھ کر لے جاؤ اللہ میاں سنبے نہیں کرے. ہاں ایسے گناہ ہے
اور کہاں ہے؟ پڑھیے دعائے کمیل پڑھیے، دعائے کمیل میں ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی صاحب اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں، ہے نا، روک لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ گناہ ہیں جو دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ من جملہ اب روایت کہتی ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے قطع تعلق دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ تو ہمارے تو اچھا کون ہم لوگوں میں کون ہے کہ جی کہ جھگڑا نہ ہو آپس میں؟ کہیں نہ کچھ ہے۔ تو پھپھو کے لڑکے شادی میں نہیں گئے، بلایا نہیں تھا، تو ماموں کے یہاں سے آنا جا، کچھ نہ کچھ سب کے یہاں ہے۔ تو جب ہے تو دعا کا کیا حال ہوگا ہمارے، ہے نا؟ یہ ہے۔ تو اب اس کا طریقہ وہی ہے جو اللہ میاں نے خود، دیکھیے آپ تو ماسٹر رہ چکے ہیں نا، جو محبت کرتے ہیں اپنے لڑکوں سے وہ خود اوپر سے سختی کرتے ہیں، اندر سے نقل ٹپائی دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم لوگوں نے حرکت کی ہے بھائی، سنو یہ دیکھ لینا، تو یہ جو ہے وہ پیار کرنے والے اساتذہ ہوتے ہیں، اوپر سے دکھاوٹی سختی کرتے ہیں، اندر سے ٹپا دیتے ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے، ہے نا؟ تو اللہ نے کہا تو ہے کہ رشتہ داروں سے جھگڑا لڑائی کرو گے دعا قبول نہیں کریں گے۔ تو صاحب کیا کریں؟ کہلے دوسرے سے کراؤ، صلوات نقل ٹپا دیا۔ تو ایک دقت یہ ہے خود کی کہ اول تو پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اچھا قبول ہو گئی تو جتنا مانگے ہو اتنا ملے گا، جتنا مانگا اتنا ملے گا۔ لیکن جب دوسرے کے لیے دعا کہی جائے گی، سنیے حج کر چکے نہیں آیا وہ منظر تو سب جتنے حاجی ہیں سب کی نظر کے سامنے ہوگا، روزے عرفات، ہے نا، میدان عرفات، کوئی یہاں دعا لیے بیٹھا ہے گنگنا رہا، بڑا عجیب وہ ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ نام بھول رہا ہوں، فلاں آدمی کو میں نے دیکھا تھا اس دن کیا خضوع و خشوع سے دعا کر رہا تھا۔ بھائی دن بھر وہاں رہنا تو وضو ٹوٹبا کرے گا۔ تو کہنے لگے جب میں جاؤں پیشاب وشاب کے چکر میں یا وضو کے چکر میں تو دیکھا وہ بڑا گڑ گڑا، لیکن جب گزرے دعا، اللہ میاں محسن کے لڑکے کو یہ، اللہ میاں زاہد کے جو ہے لڑکے کو ایسا کر دے، اللہ میاں فلانے کے جو ہے وہ لڑکا IAS ہو جائے، اللہ میاں فلانے کی روزی ہو جائے، اللہ میاں عدنان کی شادی ہو جائے، جتنی دعا ہے سب دوسروں کے لیے۔ شام ہو گئی، سب اپنا بریا بستر لپیٹ رہے ہیں، ہم نے بھی کتاب بند کی تو پھر مل گئے۔ ہم نے کہا یار آج تم جو ہے بڑا زبردست تمہارے اندر خضوع خشوع تھا دعا میں، مگر ایک بات بتاؤ، جب ہم گزرے تب ہم نے تم کو دعا کرتے دیکھا مگر کل دعا دوسرے کے لیے، اپنے لیے دعا ہی نہیں کر رہے تھے تم۔ تو کہنے لگا کہ کیا میں بیوقوف ہوں اپنے لیے دعا کروں؟ کیا میں، دیکھیے خدا کہاں لے جا، ہم کو ہمارا اللہ کہاں سے لے جانا چاہتا اور ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں، وہ کہاں لے جانا چاہتا ہے، ہم کہاں گرے جا رہے ہیں۔ ہم بیوقوف ہیں، اپنے لیے دعا کریں تو کیا مطلب ہوا ماسٹر صاحب؟ اپنے لیے دعا کرنا بیوقوفی ہے؟ ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے، مجھ سے پکارو میں سنوں گا۔ تبھی کیا مطلب؟ کہاں بیوقوفی تو ہے، کیا مطلب؟ کہ بھائی اپنے لیے دعا کرو گے جتنا مانگو گے اتنا ملے گا، ایک اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، لیکن روایت کہتی ہے کہ اگر دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو وہ دعا یقیناً قبول ہوگی۔ نمبر ایک قبولیت کی گارنٹی، نمبر دو جس کے لیے دعا کرو گے جتنا اس کے لیے مانگو گے اس کا 1000 گنا تم کو دیا جائے گا۔ آپ بتائیے، بولیے، تو خالی اپنے لیے دعا کرنا بیوقوفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی بات۔ تو اب یہ ہم آپ کو سنا کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے صلوات بر محمد۔ آپ نے مولانا قمر صاحب تقی الحیدری صاحب قبلہ کو ممبر پر بیٹھتے دیکھا ہے، یاد ہے؟ عدنان بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا۔
تو وہ یہاں ہاتھ رکھ کے کچھ دیر کچھ پڑھتے تھے، یاد ہے؟ ایک دن ہم نے پوچھ لیا، ہم نے پڑھتے اپنے چکر میں کہ ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم پڑھا کریں، ہم نے کہیں کھڑے ہو کے آپ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے کیا ہے؟ تو کہنے لگا میاں کچھ نہیں، توسل کرتا ہے نا۔ ایک اور بڑے خطیب تھے مرحوم شیخ احمد کافی رضوان اللہ علیہ، ان سے کسی جاننے والے لگا کہ صاحب جس دن آپ کہتے ہیں کہ آج دل نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، طبیعت نہیں تھی، اس دن بڑھیا مجلس پڑھ دیتے ہیں آپ، تو کہنے لگے اس کا راز ہے، جس دن تیار ہو کے آتے ہیں آج تو، اور جس دن نہیں تیاری ہوتی ہے تو تب کہتے ہیں یا اللہ مدد کر، تو جب ادھر متوسل ہو جاتے ہیں وہ مدد کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے نا۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ تیسری، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ان سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا یہ بخشد، یہ سب اپنے بس کی چیز نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ تو خطابت ہو، ذاکری ہو، شاعری ہو، کوئی بھی کام ہو، یہ اس کی عطا کی بنیاد پر ہے۔ تو میں آج چاہتا ہوں آپ کے درمیان شعبان ہے کہ کچھ ایسی بات پڑھوں کہ ہمارے آپ کے دلوں میں ہمارے امام کے عشق میں اضافہ ہو جائے۔ اپنے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں تو کریں تو کیا کریں، اس کا یہی راستہ ہے۔ تو لوگ بیٹھے ہو نا، گردنیاں جھکائے کہ دھیرے سے کہو یا اللہ، یہ آدمی ممبر پر آیا ہے ہم کو ہمارے امام کی باتیں بتانے کے لیے، خدا اس کو توفیق دے دے، ہے نا۔ آپ دعا کر دیں گے ہمارا جگاڑ بن جائے گا، بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں میں، صلوات پر محمد، تو دعا کیجیے۔ اور جب وہ توفیق دے گا تو ادبدائے کے باتیں دماغ میں آئیں گی جو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو دو تین چیزیں چھوٹی چھوٹی میں نقل کرتا ہوں۔ ہمارے امام کا حال یہ ہے، دیکھیے ایک بات تو قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام۔ اچھا ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ زمانے میں یہ 3 گھر تھے تو مکتب تو تھا نہیں، تو دادی ودی پڑھاتی تھی بیچاری، تو جس کو مولوی صاحب نے پڑھا وہ بھی یہی پڑھائیں گے، اللہ امام 12، تو ہیں امام 12، حضرت علی علیہ السلام بے شک امام ہے، امام حسین علیہ السلام بے شک امام ہے، اس سے انکار تھوڑا ہے۔ لیکن جو قرآن کہتا ہے کہ ہم قیامت میں سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ہم آپ حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم آپ امام حسین کے پیچھے، ان کے پیچھے سلمان ہوں گے، بوذر ہوں گے، قمبر ہوں گے، ہے نا، ان کے زمانے۔ ہم کو جس امام کے پیچھے جانا ہے وہ یہی امام ہے نا۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم پہچانے کہ ہمارا امام ہے کیا، ہے نا۔ تو بس ایک صلوات اور یہاں سے شروع۔ اور ان کا حال یہ ہے، کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں ہمارے آقا کو یاد نہ کیا گیا، وہ چاہے نبی کا دور ہو، پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک، کوئی دور امامت ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے مولا کا ذکر، امام کا ذکر نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ کی حدیث تو مشہور ہے کہ وہ آئیں گے تو ایسا زمین کو عدل و داد سے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سن 256 یا 55 بھی ہے، سن 256 یا 55، اسی لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام کا سن ولادت بنتا ہے نور، ہاں نون کے 50، واو کے 6، رے کے 256۔ اب سمجھے کیوں جشن نور ہوتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو سن 200 کربلا کب ہوئی؟ 61، یعنی واقعہ کربلا کے کتنے دن کے بعد حضرت کی ولادت ہوئی؟ 196 سال، چاہے نا 56 اگر مانے، نہیں تو 195 سال، جس کی ولادت ہونے والی ہے 2 صدی بعد،
ہے نا، اس کو بھی یاد کیا گیا ہے وہاں. وہ سنا نہیں سنا ہے؟ چوتھے امام نے جب خطبہ آغاز فرمایا ہے، پورے خطبے سے ہم سے مطلب نہیں، ہم کو تو وہ کہنا کہ ہر امام کے دور میں یاد کیا گیا ہے. تو جب حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا تو پہلے خطبے کے لیے خطبہ ہوگا، حمد و ثنا وغیرہ، اس کے بعد جو حضرت نے شروع کیا وہ یہاں سے. ہاں، یہ خطبہ جو ہے دو روایتیں ہیں، یا تو یہ دربار یزید کا ہے، یا بعض روایتوں میں بلکہ اکثر مسجد جامع ہے، روز جمعہ ہے، اور جمعے کی نماز کا خطبہ ہو رہا ہے. حضرت کو بھی جبرن لایا گیا ہے. ہاں، یہ کہنا ضروری ہے، خود سے تھوڑی آئیں گے ایسوں کے. اور اس کے امام کے سامنے جو منہ میں آیا، اس خطیب نے بکا علی اور اولاد علی کے لیے. چنانچہ اب آپ نے کہا تھوڑا بیک ہو گئے، حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا وَيْحَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. اللہ کی مار تیرے اوپر، تو نے بندوں کی مرضی خریدی خالق کے غضب کے مقابلے. فَتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، خدا تیری جگہ جہنم قرار دے. پھر حضرت نے کہا اذن لی یا یزید، یزید مجھے بھی اجازت دے، حتی اسعد هذه الاعواد، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. ابھی انہوں نے گھموایا، ہم جا رہے تھے آگے. میں بھی ان لکڑی، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں جب حضرت کا خطبہ پڑھتا ہوں، خطابت سیکھنا ہے مولا سے سیکھو، امام سجاد علیہ السلام سے. مولا شکل مولا شکل ممبر کی. لوگ ممبر کہہ رہے ہیں، ممبر سمجھ رہے ہیں. البتہ بعض کتابوں میں ہادہ الممبر بھی ہے، لیکن مین یہ ہادہ الاسواد، اعواد، ان لکڑیوں پر جاؤں تو یہ تو شکل ممبر کی، صورت ممبر کی. لوگ ممبر کہہ رہے ہیں، ممبر سمجھ رہے ہیں، تو صاحب آپ کیوں لکڑی کہہ رہے ہیں؟ آپ وہ ممبر کہہ دیجئے. تو عجب نہیں حضرت جواب دیں، کوئی اعتراض کرے مگر تم لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہا کیوں صاحب؟ کہا بھائی تم تو غدیر سے ہو کے آئے ہو، تم کو تو پتہ ہونا چاہیے ممبر شکل کا نام نہیں ہے، ممبر سے ہو کیا رہا ہے. اگر ممبر اہل بیت کے لیے یوز ہو تو پالان شتر بھی ہوگا تو ممبر ہے، اور اگر اہل بیت کے اگینسٹ ہے تو شکل چاہے جو ہے، لکڑی ہے جلا دو، ہاں لکڑی کا ڈھیر ہے. لہذا ہر شکل قابل احترام نہیں ہوتی. صلوات محمد بہرحال اجازت ملی، ممبر پر آئے. اصل چیز یہ ہے کہ 195 سال پہلے خطبہ ہو رہا ہے اور اس میں ہمارے امام کو یاد کیا جا رہا ہے. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں، ہمیں 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم کو علم دیا گیا، حلم و بردباری دی گئی، مجد و بزرگی دی گئی، سماحت دی گئی، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی. سمجھ گیا؟ اس کے بعد وفضلنا، ہماری فضیلت یہ ہے کہ بأن من النبی المختار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے. ومن الصدیق، ہماری فضیلت یہ ہے کہ صدیق اکبر یعنی علی ہم میں سے. ومن الطیار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ جعفر طیار ہم میں سے. ومنا اسد اللہ و اسد الرسول، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا شعر ہم میں سے، رسول اللہ کا شعر ہم میں سے. ومنا سبط هذه الامہ، ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے سبطین یعنی حسن و حسین ہم میں سے. ومنا مہدیھا، اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا مہدی ہم میں سے، جس کے وجود مبارک کو جد اپنے لیے فضیلت قرار دے. کیا کہے؟ صلوات بر محمد و آل.
میں نے عرض کیا اتنا ذکر تو کبھی کبھی سنتے سنتے آدمی اپنے حساب سے بھی کوئی چیز دماغ میں بیٹھا لیتا ہے. اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، لیکن اتنا سنا کہ کبھی کبھی آدمی خود اپنے دماغ میں ایک مطلب سمجھ لیتا ہے. ہم کو ایسا لگ رہا ہے، کتاب میں نہیں ہے، لیکن اگلے کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا ذکر ہوا کہ پبلک کے دماغ میں شاید گھس گیا کہ یار لگتا ہے یہ امام کہیں آئے، ہمارے لوگ بھلے نہ دیکھ پائی مگر شاید امام لوگ ملتے ہوں ان سے. تو اب یہاں روایت بتاتی ہے ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے. یہ سوال بتا رہا ہے نا کہ اس کے دماغ میں کیا ناچ رہا ہے، آپ نے ان کو دیکھا ہے. اب چھٹے امام کا جواب سنیے، دادا کے دادا کے دادا ہے نا. حضرت کا جواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہے میرا مولا، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا لو رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو دیکھ لیتا تو میں خدمت میں لگ جاتا. ہے نا، سنا ہے نا. اب اس سے بڑھ کے کچھ ہے بولیے صلوات محمد. یہ ایک ہو گیا. اچھا، اماموں کی زندگی جب آپ دیکھیں گے نا تو بڑی سادہ زندگی رہی ہے. حکومت تو رہی نہیں کسی کے پاس، صرف 2 اماموں کے پاس رہی ہے. 3 سال دکے مہینہ، کتنا؟ ہاں کچھ ایسے. مولا کی رہی ہے اور 6 مہینہ امام حسن علیہ السلام کی. لیکن کی خلافت حکومت کے باوجود ان کے یہاں کوئی ہاؤ بھاؤ نہیں تھا کہ صاحب گاڑی ہو تو گھوڑا ہو تو بلیک کم، کچھ نہیں صاحب. سادے رہتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، ہے نا. تو یہ تو اقتدار کے بعد ہے. امام حسن کے بعد تو کسی امام کے پاس اقتدار رہا نہیں، حکومت رہی نہیں. تو ان کی زندگی یا تو عام آدمی سے بھی ہے نا. تو یہ دیکھ رہے ہیں لوگ مگر سن رہے ہیں کہ وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے. اور اماموں کی زندگی نہایت سادہ. جب 8ویں امام کا دور آیا، جب تو ولی عہد مجبوراً مصلحتاً قبول کرنی پڑی. اس میں اپنا کوئی دخل نہیں ہے. تو مامون نے صاحب پورا ہائی فائی جیسے ایک سرکار ہوتی ہے تو حاجب بھی ہیں تو دربان بھی ہیں تو آگے ہو پیچھے ہو، پہلے ٹائم لو فلاں کرو، تھوڑا ہاؤ بھاؤ دکھائی دیا. یہ لوگ شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے. اب آدمی کے دماغ میں گھسی یار کہیں بھی وہی تو نہیں ہے. اب سنیے روایت صلوات. آیا 8ویں امام کے پاس آدمی، کہتا ہے انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں. اب بولیے امام کیا جواب دے، ہاں کہ نہیں؟ نہیں کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر امام اپنے زمانے میں صاحب امر ہے. اچھا ہاں بھی نہیں کہہ سکتے سیدھے سیدھے، اس لیے کہ اس کی نیت سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس کو پوچھ رہا ہے نا، کہ یہ کہاں جا رہا ہے. تو وہ آگے کہتا ہے انت صاحب الامر، آپ صاحب امر ہیں؟ تو فرمایا ہاں نعم انا صاحب الامر، میں صاحب امر ہوں مگر وہ والا نہیں ہوں. میں وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تو وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ، میں کیسے ہو سکتا ہوں. ارے میاں جب 2-3 چیزیں یاد ہیں وہ سن لیجیے، حدیث طولانی ہے. جب وہ آئیں گے نا یکون معه عصا موسیٰ، ان کے پاس موسیٰ کا عصا ہوگا. یعنی فنوا اپنا نکارو، اپنا فنوا نکارو. اچھا نہ ہی تو وہ کام کرا تو نکالو. ہاں اس کو کیا کہتے ہیں، کون فون ہے، اسمارٹ ہے نا. اسمارٹ فون کا مطلب کیا ہے؟ اسی کو فارسی میں کہتے ہیں ٹیلیفون ہوشمند. اسمارٹ فون یعنی صاحب سمجھ فون، یہ نہ ہوا اسمارٹ فون عقل مند فون. تو اسمارٹ فون تو سنا آپ نے،
اسمارٹ فون کا کیا ہے؟ کچھ نہیں، خالی انگلی رکھ دو سمجھ جائے گا کہ آپ یہ سننا چاہتے ہیں، ہے نا؟ اسمارٹ کا مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یا دیہات وہات میں کچھ عورتیں بیچاری، گاؤں کی بڑھیا لوگ جن کو ہندی نہیں آتی، پوتی پوتا سکھائی دیے نا کہ دادی ایسے دبائے دو، ایسے کہہ دو، تو دیکھ کو ہم نے دیکھا ہے، تو وہ ساتھ یوٹیوب کھول لیتی ہے ایسے مولانا وسیع حسن، ہماری اماں بھی ایسے کرتی تھی، مولانا وسیع حسن، وہ نکل آیا دبا دیا، مجلس سن رہی ہیں۔ یہ ہے اسمارٹ فون۔ اسمارٹ فون تو دیکھا ہے آپ نے، اسمارٹ ڈنڈا دیکھا ہے؟ صلوات پر محمد۔ اسمارٹ ڈنڈا اور اسمارٹ فون اور اسمارٹ ڈنڈے میں فرق بھی ہے۔ اللہ نے جو موسیٰ کو عصا دیا تھا وہ عام لاٹھی نہیں تھی، ہاں اسمارٹ ڈنڈا تھا، دنیا کی کوئی لکڑی نہیں تھی، سمجھ گیا؟ شجرہ طوبہ کی شاخ تھی، اس کا نام بھی ہے کتابوں میں بھول گیا۔ تو اس میں اور اسمارٹ فون میں فرق ہے۔ اسمارٹ فون میں آپ کو بولنا پڑے گا، ہے نا؟ اسمارٹ فون پہ آپ کو انگلی رکھنی پڑے گی۔ اسمارٹ فون ابھی اتنا اسمارٹ نہیں ہوا ہے کہ ہم سوچ لیں اور وہ جو ہے وہ وہی یوٹیوب چلنے لگے، لیکن اسمارٹ ڈنڈے میں یہی تھا، اسمارٹ ڈنڈے میں یہی تھا۔ چلتے چلتے تھک گئے، بھوک لگ گئی، عصا رکھا، سوچا کہ یہ کھائیں گے، شاخ نکلی، درخت یہ بنا، پھل نکلے، کھایا، آگے بڑھ گئے، سمجھے؟ یہ اسمارٹ ڈنڈا جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا۔ صلوات پر محمد۔ یکون معہ عصا موسیٰ، جب وہ آئیں گے تو ان کے پاس موسیٰ کا عصا ہوگا۔ وخاتم سلیمان، سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، انگشتری ہوگی۔ سلیمان کی انگشتری کی کیا خصوصیت تھی؟ ہاں چلو بتائے دو، ہم جواب دے تھے، بولو۔ حکومت چلتی تھی سلیمان کی، ہے نا؟ ہاں تو سلیمان کی انگوٹھی، کہتے ہیں سرکار چلتی تھی، تو انگوٹھی گلٹ کی ہو، چاندی کی ہو، اس میں جو بھی پتھر لگا، اشرف المخلوقات تو انسان ہے، اور انسانوں میں بھی اشرف ترین وقت کا نبی ہے۔ اے بھائی نبی کی سرکار انگوٹھی سے چلے گی، کہاں کی بات ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں، یہ بات انگوٹھی کی نہیں ہے، اس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، سمجھے؟ اس پر کیا لکھا تھا؟ اسم اعظم لکھا تھا۔ بلکہ ایک جگہ روایت میں ہے کہ جناب سلمان فارسی ایسے بات نکل آئی تو کہنے لگے مولا سے کہ آپ کو بھی کچھ سلیمان کی انگوٹھی کا حصہ ملا ہے؟ حضرت نے ڈالا جیب میں ہاتھ، کہنے یہی تو ہے۔ تو ہم نے کہا کہ سلمان بھائی بہت بڑھیا چانس ہے، سرکار چلتی تھی سلیمان کی، اس پہ کچھ لکھا تھا، کہیں دیکھ کے بتاؤ تو سلمان فارسی کہیں گے کہ میں ساری دنیا سے چالاک میں ہوں، اپنے خاندان کے لوگ سمجھ گئے، قریشی لوگ تبت یدا ابی لہب ہو گئے، اور میں فارس سے آ کے منا اہل البیت ہو گیا، اس سے بڑی چالاکی کیا ہے؟ تو ہم نے کہا صاحب بتائیے، تو سلمان فارسی نے کہا کہ اس انگوٹھی پر 2 لفظ لکھے تھے، محمد و علی، پوری حکومت چلتی تھی سلیمان کی نام محمد پر، نام علی پر، ہے نا؟ تو جب محمد کا ہم نام اس دنیا میں آ جائے گا تو پھر اس کی حکومت کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی سنا رہا۔ تو یکون معہ عصا موسیٰ، ان کے پاس موسیٰ کا عصا ہوگا۔ وخاتم سلیمان، سلیمان کی یوسف کا کرتا ہوگا، پیرا، وہ بھی سمجھدار کرتا تھا بھائی، جناب ابراہیم کا ہے مین، چلتے چلتے یہاں آیا ہے،
ہاں تو ابراہیم اچھے خاصے بزرگ آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یوسف 10 سال کا لڑکا آئی پہرنوا پہن کے گئے تھے انارے، تو 10 سال کا لڑکا، تو آپ کا کوٹ آپ کے پوتے کو ہوگا؟ کہتے ہیں یہ پیراہن بھی اسمارٹ پیراہن تھا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس معصوم کا جیسا جسم ویسا ہی سیٹ ہو جانا۔ صلوات محمد یہاں تک تو ہم نے آپ کو سنا دیا۔ تو آگے کہتا ہے کہ صاحب امر ہیں، کہا ہاں ہیں تو ہیں، مگر وہ والے تھوڑے ہیں، اب وہ جب آئیں گے یہ سب تو سنا دیا۔ اب سنیے آپ، در خیبر کا وزن کئی بار سنا چکا ہوں، یاد ہے کتنا ہے؟ 320 کنٹل ہے نا، 32 ٹن۔ تو دروازہ ہے، دروازہ جو ہے وہ جڑ سمیت نہیں بنتا ہے کہ نہیں، کاٹ کے گڑھ کے ہے نا، چاہے 4 پیڑ لگ جائے تو وہ کاٹ کے جڑ سے نہیں بنتا۔ اب جڑ میں اور کٹے پیڑ کا فرق سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ تو جب جو ہے وہ ہم نے ایک باغ لگانا شروع کیا ہے شہزادی کے نام پر، تو یہ ہوا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، تو ہم نے کہا کہ یار باغ زہرا رکھ دو۔ تو کسی نے رائے دی کہ فدق رکھ دیں، میں نے کہا خبردار، فدق تو ہم کو کیا حق ہے، فدق ہمیں کوئی غاصب سمجھے ہو کہ فدق بنا کے رکھ لے، فدق نہیں، باغ زہرا رہے گا، سمجھا؟ تو اور کیا، تو اچھا سید ہو تو فدق نام رکھ بھی دی، ہم سے کیا مطلب فدق سے بھائی، صلوات جس کا ہے وہ جانے۔ تو صاحب گئے، پوری گاڑی واڑی لاد پھاند کر کے وہاں سے لائے، کیا نام ہے، ملیح آباد سے لائے، تو کچھ حاجی پور سے لائے، تو کچھ پٹنہ سے لائے، کچھ بکسر سے لائے۔ وہ ایک گاڑی آ رہی تھی حیدرآباد سے، میں نے کہا بھیا 2-3 پیڑ حمایت کے لیے آؤ، وہ مختلف قسم کا لگایا۔ تو وہ ماشاءاللہ 2 سال ہو گئے، تو ایک دن گئے تو حیدرآباد والا جو تھا حمایت بڑا اچھا آم ہوتا، تو وہ اتنا ہو گیا، ایسے ہلایا بلایا ٹھیک، اے بھیا 1 ہفتے بعد گئے، دیکھو پیڑ ہو گئے غائب، بہت کھلا 18 پیڑ سوکھے، کلیجہ جل گیا، خدا شاہد ہے۔ تو ہم نے کہا کہو پارس یاری پیڑوا کیا ہوگا، کہیں بھیا دیوں کا لاگ گوا کا ہوا ہو گیا۔ تو ہم نے کہا پیڑ کا کنکاؤ پڑا ہے، ہم نے ایسے اٹھا لیا اس کو، بہت رہا ہوگا 4 کلو کا رہا ہوگا پیڑوا پورا، ہم نے اسے اٹھا لیا۔ لیکن اگر ہفتہ بھر پہلے جب وہ زمین میں تھا ہم اکھاڑ سکتے تھے اس کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کٹے پیڑ میں کھڑے پیڑ میں فرق ہے۔ صلوات سمجھ آئی، سمجھا لے گئے نا۔ اب امام نے اس کو کہا یار ہم کیسے ہو سکتے ہیں، صاحب امر وہ والے وہ جب آئیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب کلکتے گئے ہو کبھی؟ کوئی گیا ہے اس میں؟ کلکتے میں ایک ٹھو وہ ہے کمپنی باغ کہلاتا ہے، ہاں کمپنی باغ میں ایک پیڑ ہے برگد کا شاید، تو برگد ہے کون سا جس میں وہ نکلتا ہے وہ، تو وہ صاحب اتنا نکل کے اندر چلا گیا کہ اصلی جڑ کا پتہ ہی نہیں مین کون ہے۔ میں نے دیکھا ہے 25 سال پہلے گیا تھا تو اس پہ لکھا تھا کہ اصلی جڑ بتانے والے کا کو 2000 کا انعام، یہ حال ہے۔ اور یہ صاحب بسا نہیں بگان میں ایک پیڑ، تو یہ تو ایک ہندوستان کا حال ہے، دنیا میں پتہ نہیں کتنے بھاری بھاری پیڑ ہوں گے، ایمیزون کے جنگل میں، افریقی جنگلوں میں ہے نا۔ اب امام نے امام کی طاقت بیان فرمائی ہے، میں کیسے ہو سکتا ہوں، آئیں گے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وَلَوْ، اب یہ سنیے اپنے امام کی طاقت، لَوْ مَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ أَعْظَمِ شَجَرَةٍ عَلَى الْأَرْضِ لَقَلَعَهَا، اگر اپنا ہاتھ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف بڑھا دے، لَقَلَعَهَا، جڑ سمیت اکھڑتا نظر آئے۔ صلوات پر محمد۔ اور فرمایا آپ نے
اتنی طاقت، اتنی عظمت کے بعد آدمی کا لہجہ بدلتا ہے نا، آدمی کا ٹون بدلتا ہے۔ کل تک ایک ساتھ پڑھتے تھے، آج ڈی ایم ہو گیا، ہم رکشا چلا رہے ہیں، بڑی جگری دوستی تھی مگر اب نہیں پہچانتا ہے نا۔ سگے چچا کا بیٹا ہے، جب پڑھتے تھے تو فیس ووس بھی کبھی کبھی مدد کر دیتے تھے، لیکن آج ہم نیتا ہو گئے، منتری ہو گئے، اب اسی بھائی کو نہیں پہچانتے ہے نا۔ تو جب تک یہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے، جیسے ایسے ہوئے ہے نا، پہچاننا اپنے لوگ بند کر دیتے ہیں۔ امام کا ہمارا کیا حال ہے نا، تو ان کو کیا غرض پڑی ہے ہم سے، سمجھ میں آیا کچھ؟ لیکن ایسے کریم ہے، ایسے کریم ہے کہ ان ساری عظمتوں کے باوجود، ہماری ساری کثافتوں کے باوجود، بارگاہ الہی میں ہمارے لیے دعا گو ہے۔ سناتا ہوں میں صلوات بر محمد، ہمارے لیے دعا گو۔ مرحوم سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کو سرداب میں دعا کرتے سنا گیا، پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہمارے نور کے کرنوں سے پیدا کیا ہے۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے۔ لڑکا نالائق نکل جائے، ابا کہتے ہیں نکل جاؤ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ شوہر چور اچکا نکل جائے، بیوی کہتی بھیا جان بخشو، ہمیں طلاق دو، مہر دو چاہے نہ دو، جاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، بے عزتی کی بات ہے۔ ایک عورت کے اندر اتنی غیرت ہے کہ چور کی بیوی نہیں کہلانا چاہتی ہے، ایک باپ کے اندر اتنی عزت ہے کہ گندے کا باپ نہیں کہلانا چاہتا، ایک بھائی کی اتنی آبرو ہے کہ غلط بھائی کو اپنا بھائی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ امام کے پاس عزت نہیں ہے، ہاں جو عزت کل ہیں، عین عزت ہیں، تو اگر باپ کہہ سکتا ہے، بیوی کہہ سکتی ہے، بھائی کہہ سکتا ہے، تو امام کو حق نہیں ہے؟ نکل جاؤ، ہم تم جیسے گندے لوگوں کے امام نہیں ہیں۔ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن بجائے کہنے کے گندگی کا تو ہماری اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میاں ہماری وجہ سے ہو گیا۔ باپ رے باپ، اتنا پیار ماں نہیں دے سکتی جتنا تمہارا امام تم کو چاہتا، اتنی محبت باپ نہیں دے سکتا۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، خدا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، اقرار کر رہے ہیں، مگر کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت، ہماری دوستی پہ ان کو بھروسہ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد کی دعا سنیے، ان کان ذنوبہم بینک و بینہم، خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے، فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا، ان کو معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، معاف کر دے، ہے اتنا کرم کہیں؟ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، وسیع حسن صاحب نے زاہد کی غیبت کی ہے، وسیع حسن صاحب نے جو ہے وہ مولانا قمر صاحب کو الٹا پلٹا بولا ہے، وسیع حسن صاحب نے ماسٹر صاحب کی زمین ہتھیا لی ہے، تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے، لیکن تب بھی دعا کی ہے۔ اب دعا کا طریقہ بدل گیا، ان کان ذنوبہم بینہم، خدا اور اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے تو ان کو توفیق دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ہو گئی سوال،
امام کی حاجی صاحب امام کی دعا رد ہو سکتی ہے معاذ اللہ؟ ہاں اب سنیے صاحب، ہمارا جو ہے شیخ ابن حسن صاحب کا جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے کہیں الٹا پلٹا کچھ معذرت سمجھانے کے لیے ہے، تو شیخ ابن حسن صاحب نے ہم کو کچھ الٹا پلٹا کہہ دیا اس طرح، ارے سب صحیح ہے، ہم کو پتہ ہے، ان کا ہمارے بیٹا بدنام کیا۔ اب بعد میں احساس ہوا کہ نہیں یار ہم کو غلط خبر ملی تھی، تو دو ایک لوگوں کو لے کے آئے، مولوی صاحب جانے دیجئے۔ میں نے کیا جانے دیں، کیا جانے دیں، بھرے مجمع میں بے عزت کر دیا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جانے دیں؟ مر جاؤں گا معاف نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے سر؟ ہے ساس بہو ہو، بھائی بھائی ہوں، بھائی بہن ہوں، نند بھاوج ہوں، کہاں نہیں کچھ ہوتا، لیکن جب آپ سمجھانے چاہیے بس اس کے آگے کچھ مت بولیے، ہم معاف تو نہیں کر سکتے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام کی دعا کیا ہے؟ اچھا دوسری طرف کیا ہم ان سے معافی مانگنے جائیں گے؟ چھوڑیے، یہ کیا ہوا؟ ہمارے سماج میں نہ ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے بجھائے تیار ہو گیا تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپس کا معاملہ تو ان کو توفیق دے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور ہم معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اب بتائیے امام کی دعا قبول ہوئی کہ رد ہو گئی؟ مولوی صاحب امام کی دعا قبول ہوئی یا رد ہو گئی؟ ہے ہمت کسی میں کہنے کی کہ امام کی دعا رد ہو گئی؟ نہ، تب ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ کہ بھیا یہ کیوں تم سمجھ رہا کہ امام نے تمہارے لیے دعا کی ہے؟ کہا تو ہے کہ کریں، کہا امام نے اپنے شیعوں کے لیے دعا کی ہے۔ امام کی دعا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم وہ شیعہ ہی نہیں ہو پائے ہیں جن کے لیے امام نے دعا فرمائی۔ صلوات پر محمد دعا۔ بس ایک چیز اور کہتے ہیں، اہل بیت مظہر صفات الہی ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق کو سمجھیے، اہل بیت ساری عظمتوں کے باوجود بندہ خدا ہے، رسول اللہ سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کو نماز میں بھی ان کو عبداللہ کہنا پڑے گا، اشہد ان محمدً عبدہ۔ تو جب رسول اللہ عبدہ ہیں تو علی پروردگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا عقل سے کام لو، تو کچھ کہہ ڈالو، اللہ مت کہیے گا۔ استغفر اللہ۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے جو خطوط لکھے ہیں دور خلافت میں، پڑھیے نا، اکثر میں ہے من عبداللہ علی امیر المومنین، ہے نا؟ اولا نے اپنے کو عبداللہ کہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ علی کی شکل میں پروردگار آیا۔ مت کیجیے ایسا، مت کیجیے ایسا۔ مرحوم تقی الحجری صاحب علی اللہ مقام ایک جملہ کہتے تھے، شاعر کا کام ترویج عقیدہ ہے، تأسیس عقیدہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے میں اس پر فوکس کر رہا ہوں کہ اہل بیت مظہر صفات الہی ہیں مگر بندے خدا ہیں، ہاں عباد اللہ المکرمین ہیں جو دعاؤں میں آتا ہے۔ تو اسی میں تو جب اللہ کے صفات کا مظہر ہے تو اللہ کی ایک صفت بس جلدی سے ختم کیا میں نے، کیا ہے؟ ہزار بدماشی کر لو، اللہ میاں غلطی ہو گئی، اللہ میاں کہتے جانے دو، کونو بات نہ ہے، توبہ کہہ لو، بات ختم۔ صحیح میں نے کہا یار قرآن کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا بولیے معاف کر دے گا۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہیے میں بہت قریب ہوں۔ یہ تو قرآن ہو گیا نا۔ حدیث کہتی ہے
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسا پاک کرتا ہے اللہ۔ یا دوسری جگہ ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے نا کرم اللہ کا۔ اہل بیت اس صفت کے بھی مظہر ہیں، اور اگر مظہر نہ ہوتے اس صفت کے تو آپ سوچئے جو آدمی تلوار مار رہا ہے، شہادت کے درجے پہنچا رہا ہے، گھر آئے کر لے بھائی شربتوا ابن ملجم ہو گیا، یہ رحمت الہی کے مظہر ہوئی کہ نہیں ہوئے؟ آدمی آئے کہ گالی پھکڑ دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بابو بھوک لگی ہے کھانا کھائیو، یہ ہے کہ نہیں مظہر کرم الہی؟ جو آدمی گھیر کے لایا کربلا، آگے کہنے لگا صاحب غلطی ہو گئی، کہنے لے بابو کونو بات نہیں ہے، قیامت تک کے لیے حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ یہ صفات جو ہے نا اللہ کے صفت کا مظہر، یہ سب کے اندر ہے۔ تو جب سب کے اندر ہے تو ہمارے امام کے اندر بھی ہے۔ یوں بس ایک قصہ اس تمام صلوات پر تو یہ اللہ کے یہاں تو کام کی بات ہے، ہاؤ بھاؤ سے خدا سے مطلب نہیں ہے۔ تم نیک کام کرو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جائے گا اللہ اس کے لیے۔ تو ایک گاؤں تھا، وہ کتاب اسی میں ہے جیب میں، بہت قصے، بڑے مزے مزے قصے ہے نا۔ تو اس میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ گاؤں تھا، سمجھے آپ، وہاں ایک مولوی صاحب تھے، نماز پڑھاتے تھے، مگر صاحب اتنے اللہ والے کہ پورا گاؤں کے باپ تھے، سمجھو اس طرح سے۔ عمر ہوئی مر گئے، تو اب مولوی صاحب نہیں مرے، معلوم ہوا سب کے ابا مر گئے، کوئی یہاں دیوار پکڑ کے رو رہا، کوئی وہاں دیوار پکڑ کے رو رہا، ارے یہ صاحب ایک ہنگامہ۔ بہرحال دفن وفن ہوئے، 2-4-10 دن گزرا، طبیب ہوا کہ یار اب مسجد کا کیا ہوگا، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا ایک چیز جو ہے نا ہم بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، جسے ہمارے یہاں جو ہے اس کو بولتے ہیں اتحادیہ، لڑکوں نے نام رکھ دیا اتحادیہ۔ اتحادیہ کا مطلب اب 3 گھر میرے گاؤں میں ہیں، 7-8 گھر بغل والے میں ہیں، 15 گھر اس والے گاؤں میں ہیں، تو یہ ہوا ہے کہ کل مل کے نماز ہوتی ہے۔ 3 دن اس گاؤں میں جیسی جیسی آبادی ہے، 5 دن اس میں رفتاری ہوگی، 8 دن اس میں افطاری ہوگی، تو کچھ دن تک تو ہم ہی نے یہ خدمت انجام دی۔ اب جب ہم ہٹے تو یہ ہوا کہ کس کو، تو بھیا مولانا کا، تب ہر آدمی بھاگ رہا ہے، تو کوشش یہ تب سے کر رہے ہیں کوئی لوکل مل جائے، ہم بھی کرتے ہیں تاکہ سحری کی جھنجٹ ختم، افطاری کھانا تو کوئی میٹر نہیں ہے، سرگہی کی جھنجٹ ختم ہو جائے۔ تو کتاب میں نہیں لکھا، ان لوگ دماغ میں کہ یار اب کس کو لائیں، مولوی صاحب کا تو اپنا گھر دوار سب کچھ تھا، اب جس کو لائیں گے اس کا کھانا ناشتہ یہ وہ۔ تو اب ہوئی میٹنگ کہ یار کیا کیا جائے، مولانا، تب تک ایک اسی میں تھے یحییٰ، کہنے لگے یار ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، کہ تب کہنے لگے اپنا شیخ حسن مولوی صاحب کا لڑکوا۔ تو لوگوں نے کہا کیا، ارے یار نہ بقیت اللہ میں کو دن گیا، نہ امام صادق میں کو دن گیا، نہ وثیقہ ایک کو دن گیا، سمجھ گیا، نہ نازمیہ سلطانیہ، کہنے کہ نہیں گیا ٹھیک ہے، مگر اتنے بڑے عالم کے ساتھ 20-21 سال رہا ہے۔ تو ہم لوگ دیہاتوں میں ایک مسئلہ بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، باپے پوت پراپت گھوڑا، کچھ نہیں تو تھوڑا ہی تھوڑا، تو اتنے بڑے باپ کا لڑکا ہے تو کچھ تو سکھبے کیے ہوگا۔ تو ایسا سمجھایا یحییٰ خان نے کہ ایک آدمی کہتا مگر پہلے یہ تو پتا کرو کہ خود شیخ حسنو تیار ہیں، کہنے لگے وہ کیسے نہیں تیار ہو، ان کی جو ہے وہ گوٹھ ہمارے پاس ہے، 1 منٹ میں تیار ہوں گے۔ کہنے کیسے، کہنے وہ موری لڑکیہ سے شادی کرے چاہت رہا، ہم نے منع کیا۔ اچھا پہلے کتاب میں نہیں ہے، میں اپنی عقل سے پہلے سوچا ہوگا کہ ان کی اوقات کیا ہے نہ پڑھے نہ لکھے، لیکن جب مولوی صاحب مر گئے
تو سوچا یار پگڑی رکھوائے کہ اسی کو بنا دیا جائے تو ہماری لڑکیوں کا کام ہو جائے گا. تو یہ گھوم گئے. کہنے لگے اگر وہ پیش نمازی قبول کر لے تو میں اپنی بیٹی کو بیاہ دے آؤں. اب سمجھا لے گئے یحییٰ خان. چلے مولوی صاحب کے گھر. توجہ سے سنیے آپ. مولوی صاحب کے گھر پہنچے. اب وہ شیخ حسن آئے تعزیت کے طور کے اوپر. وہ کیا نام ہے اس کا مسلم کے لڑکوا کا, ثاقب کے پاس پہنچے. اللہ تو عمر دے سمجھے. اور بھائی جو مسلم بھائی بڑے نیک و بڑے مومن ہوں ہوتا رہا. خیر چلو بھائی تو ایک دن آدمی آیا ہے تو اس کو جانا ہے تو ابھی بتاؤ مسجد کیا ہوگا. تو ہم لوگوں نے طے کیا ہے بیٹا کہ اب شام سے آپ آئیے. شیخ حسن بھی مومن آدمی. کیا میں ایک کو دن اسکول نہیں گیا, مدرسے نہیں گیا. کہنے رہے سب ہو جاتا ہے, اتنے بڑے جناب کے ساتھ 20 سال کچھ تو التے ہوتا ہے. اور نہیں مان لو تب تک یحییٰ خان گئے. انہیں بٹیا بھی آئے کرا. سنو صلوات محمد. تب تک یحییٰ خان گئے اور الماری کھول کے مولوی صاحب کی پگڑی لائے اور شیخ حسن کے اس سر کے اوپر رکھ کر کے اللہم صلی اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو. اچھا ہم لوگ جا رہے ہیں, مغرب میں انتظار کریں گے. ہو گیا معاملہ. اجا جب گنگا والے خدا پگلانے ہیں تو میں بیوقوف تھوڑا ہے, یہ بھی جانے لگے. سمجھا, کمی پیش نماز کی نہیں ہوتی, کمی انتخاب کرنے والوں کی ہوتی ہے. صلوات پر محمد. تو اب یہ جو ہے نماز ہونے لگی. گزر گیا عرصہ 12 سال کا. 12 سال سمجھ گئے. تو یہ اب آج جا رہے تھے نماز پڑھانے تو پگڑی وگڑی رکھنے کے بعد جو ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے. ارے یہ کیا, 2-4 بال پک گیا تھا. کب خدا کس کو ہدایت کر دے نہیں معلوم. تم بڑے مومن ہو وسیع حسن, اینٹھو مت. وہ گندا آدمی توبہ کر کے حور بن جائے گا, تم ٹہلتے رہ جائے گا. بھیا کب تک پبلک کو بیوقوف بناؤ گے. اچھا اب جب گاؤں کے وہی اکیلے ہیں تو خون زکوٰۃ پڑھے لکھے ہوں تو کچھ احتیاط تو کریں. دیکھیے سب اس لیے کہ قرآن بلا وجہ تھوڑے کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو پڑھا لکھا ہوگا تو کچھ اللہ رسول کا خوف ہوگا, خوب کھایا پیا. سمجھ گیا. تو اب آج ان کو داڑھی میں چند بال دکھ گئے. چونکے شیخ حسن کب تک چلے گا. ابن حسن نہیں, شیخ حسن. شیخ حسن کب تک چلے گا. آخر کو ایک دن مرنا ہے. خدا کو کیا جواب دو گے, کیا منہ دکھاؤ گے. بال پک گیا, 10 سال ہو 20 سال ہو, بس نا ایک جھٹکا لگا. یہ فیصلہ کرنا, اس پر باقی رہنا آسان کام نہیں ہے. آئے مسجد طے کر لیا. آئے مسجد, بجائے محراب میں جانے کے سائز کھڑے ہو گئے. پبلک سمجھ گئی آج کچھ ہے. سن لو بھیا لوگوں, 12 سال ہم نے نماز پڑھائی ہے. آپ لوگ یہیں کے ہیں, جانتے ہیں مجھ کو کچھ نہیں آتا. لہذا 12 سال جس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے, ایک کو کی گارنٹی نہیں ہے. یہ دیکھیے معمولی کام نہیں ہے اس طرح کھڑے ہو کے کہنا. اور کیا, میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا صحیح ہوئی نہیں ہوئی. جس نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی, اپنی نماز بھیا 12 سال کی دوہرائے لو. مسئلہ وسئلہ جو بھی بتایا ہے وہ اتفاقاً صحیح بیٹھ گیا ہو تو بیٹھ گیا ہو. ایک مسئلہ اس میں لکھا ہے کتابیوں, مسئلہ سن لیجئے. اس ٹائپ کا جواب دیتے تھے.
تو ایک آدمی آیا کہنے لگے حضور اگر نماز میں قنوت بھول جائے تو نماز ہو جائے گی یا پھر سے پڑھنا پڑے گی؟ کیا؟ ابے بغیر قنوت کی نماز کیسے؟ پھر سے پڑھو۔ سمجھا؟ عیسیٰ مسئلہ بیان کیے ہیں اور کیا ہوں گے مسائل، تو انہوں نے کہا بھیا ایک بات اور کہیں، یا اللہ ہم سب کو چاپلوسوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم سدھرنا چاہتے ہیں، چاپلوس سدھرنے نہیں دیتے۔ ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، وسیع حسن بہت کیا بس کا، لیکن چاپلوس لوگ نہیں کرنے دے۔ ارے یوں کیجئے اور ایسا کر دیجئے اور یہ تو جائز ہے، سمجھانے والے ہیں۔ وہاں بھی یہی ہوا، وہی یحییٰ خاں کھڑے ہو گئے، وہ سسرا ہے یحییٰ خاں ہم نے لگا دیا ہے یحییٰ بھائی شیخ یحییٰ کیوں کہیں؟ جہاں خراب بات ہے وہاں آپ نے کہی ہے۔ صلوات بر محمد۔ یحییٰ کھڑے ہو گئے، ہائے ہائے کیا بات ہے، یہی تو والد مرحوم میں بھی آپ کے یہی انکساری تھی، ماشاءاللہ گھما دی پوری بتیے ہے نا، گھما دی۔ کیا بات ہے صاحب، مرحوم میں بھی یہی اتنی قابل شخصیت، اور کیسے رہتے تھے، کیا وہی انکساری بیٹے کے اندر آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے چاپلوسوں سے بچیے، لیکن وہاں تو فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے کہا اے سسر جی چپ چاپ بیٹھیے، یہ انکساری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہتا، اور اب میں پبلک کا بوجھ اپنے کاندھے پر نہیں ڈھو پاؤں گا۔ اور یہ کہہ کے نکل لیا۔ اب یہ سب تو ہو جائے، کچھ لڑکے باہر کھڑے تھے، ان کو غصہ آ گیا، بتاؤ 12 سال تک خوب کھاؤ پیو، تو اب جائے کہا دے تو اپنی نماز پھر سے پڑھو، آسان کام ہے۔ لونڈوں نے توڑ دیا قاعدے سے، پٹائی تو ہونا ہے، 12 سال بیوقوف بنا کے آسانی سے کہہ کے جا رہے ہو، پھر سے پڑھ لو، پھٹافٹ قاعدے سے ٹھوک پیٹ دیا گیا۔ اب وہاں گھر میں تو فری میں کل آئے رہا تھا، مسلم یہ وہ، اب اس کے بعد تو کل بند ہو جائے گا نا، تو گھراں والے ناراض ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں، کسی کا شعر ہے، جن پہ لٹا دیا تھا کیا زندگی کی دولتیں، انہوں کیا کفن دیا ناپ کر، تو یہ تو حال ہے، تو اپنی اولاد کا دوسرے سے کیا امید ہے، تو گھر سے نہ بھگا دیے گئے، نہ گھر کے رہے نہ مسجد کے، ہے نا، مومن آدمی ہے تو کتا کا ہے نا، نہ گھر کے رہے نہ مسجد کے۔ اب کہاں جائیں تو نکل آئے بیابان میں، اور بیٹھے ہیں کہ یار یہ سب ہوا کیوں؟ تو ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن پڑھنا چاہیے۔ پھر خدا جواب دے، 34 سال کے ہو گئے، اب کیا پڑھائیں گے؟ کبھی دل کہے کہ جاؤ پڑھو، چھوڑو، پھر یہ کہ اب بڑھوتی ٹائم جو ہے، داڑھی بال پکڑا، 34 سال کے ہو گئے، کیا پڑھائی کریں؟ تب تک دیکھا ایک آدمی ٹہلتا ہوا ان کے پاس آیا، کہا بھائی خیریت، بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ کہنا ہاں صاحب ایسا ایسا معاملہ ہے، کیا بتائیں؟ کہ تو پڑھائی کرو۔ کہنا صاحب وہی تو ہم بھی سوچ رہے تھے، مگر اب اس بڑھوتی میں کیا پڑھائی شروع کریں؟ کہا ہم جا رہے ہیں تہران، ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو لے چلیں گے، تمہارا کام کرا دیں گے۔ ان کے ساتھ ہو لیا، تہران پہنچ گئے تو اس زمانے ایک بزرگوار تھے آیت اللہ کرمان شاہی، تو آئے کہ لگے کرمان شاہی کا گھر ہے، وہاں چلے جاؤ، کھٹکھٹاؤ، نکلیں گے، ان سے کہہ دینا کہ 9 نمبر کے کمرے کی چابی دے دیں، سمجھے؟ جاؤ محفوظ کو کھٹکھٹاؤ، محسن صاحب کو، اور کہہ دینا کہ وسیقہ کے وہ محسن والے کمرے کی چابی دے دیں۔ انہوں نے کھٹکھٹایا، آیت اللہ کرمان شاہی نکلے، کیا ہے؟ کہنے صاحب وہ ہاسٹل کے 9 نمبر والی چابی دے دیجیے۔ انہوں نے نکالا، دے دیا بھائی۔ کہنے صاحب اور ایک بات یہ ہے، اچھا یہ بھی کہا تھا کہ ان سے کہہ دینا پڑھا دیں، کیا شرح امثلہ، شرح بالکل پہلی کتاب جیسا، ہاں پہلی آیت اللہ، تو وہ کہیں گے کہ ٹائم نہیں ہے تو تم کہہ دینا کہ وہ ظہر سے پہلے گھر رہتے ہیں نا آدھا گھنٹہ، وہ ہم پڑھائی دیا کرو، ہم آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا صاحب وہ ہم کو شرح امثلہ پڑھا، کہ بیٹا میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے رہتے ہیں نا گھر آپ مسجد جانے سے، ہاں تو کہ اسی میں، اچھا ٹھیک ہے کل سے آ جانا۔
جسے محلے میں تھا ان کے کوئی دماغ ہی نہیں ہے، 9 نمبر کمرے کی چابی پکڑا دیا، کل سے پڑھنے چلے آدھا، سمجھے آپ پڑھائی چل رہی ہے۔ ایک دن پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا آج تو درس نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ دیکھیے ہم لوگوں کا حال جانتے ہیں، ہم لوگ کیسے پڑھاتے ہیں۔ گئے اور پہلا گھنٹہ ہے کل کہاں تک ہوا تھا؟ کیا ارے کیا بتائیں بھائی، 4 بجے بھور میں تو آئے ہیں، اللہ نکالو۔ یہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ جو واقعی مدرس ہے نا، وہ چاہے جے سال سے پڑھا رہے ہوں، جو کل پڑھانا ہے رات کو خود پڑھتے ہیں، یہی طریقہ ہے۔ اب یہ درس ہو رہا ہے، ایک دن گئے، ان کا آج درس نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کل کتاب پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، مل نہیں رہی ہے، مطالعہ نہیں کیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن پھر آئے، وہ کتاب نہیں مل رہی، بیٹا دیکھو کچھ کرتے ہیں۔ کل ہم بتائیں کتاب آپ کی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کل اس والے کمرے میں جہاں صبح گدا لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، توشک ووشک بستر، اسی میں لال تھیلی میں کپڑے کی کوئی توشک ایک نیچواں دھری ہے، آپ کی بیوی نے رکھوا دیا ہے۔ بیوی جو ہے تب گئی تھی، بتاؤ 24 گھنٹہ تو اسے لگے، آدھا گھنٹہ گھر رہتے تو اس میں بھی کلاس شروع کر دیا، تو وہ تپی ہوئی تھی، کل آپ کی بیوی نے رکھوا دیا اس نے۔ خیر وہ نکلوایا تو صحیح مل گئی، سب ان کو ہوش آیا، کہنے میرے بیٹھو 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 بیٹھو، یہ بتاؤ تم ہو کیا بلا؟ میرے دماغ میں اب آئی کہ ایسے کیسے بغیر جان نہ پہچان چپ چاپ جیب میں ہاتھ ڈالا، 9 نمبر کمرے کی چابی دے دیا۔ کچھ تو پوچھے گا جی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ اور تم کو کیسے پتا کہ آدھا گھنٹہ میں ظہر سے پہلے گھر رہتا ہوں؟ اور مجھ کو کیا ہو گیا تھا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جانا، اور آج تو حدیں ہو گئی۔ میرے گھر کی حالات تم کو کیسے پتا کہ صاحب لال لال جو ہے تھیلی میں کتاب رکھی ہے؟ تو کہنے لگا ایسا میں کچھ نہیں جانتا۔ تب اس نے پورا قصہ سنایا، اس طرح سے میں گاؤں کا ہوں، فلاں عالم کا بیٹا ہوں، یہ ہوا۔ تو وہیں جو ہے ہم کو مل گئے تھے ایک صاحب، ان سے ہو گئی دوستی، وہی لے آئے تھے ہم کو تہران، اور انہوں نے یہ کل بتایا تھا کہ کہہ دینا 9 نمبر چابی دے دیں گے، اور جب وہ پڑھانے کے انکار کریں تو کہہ دینا آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ پڑھو، جب کوئی دقت ہوگی تو ہم سے بتانا۔ تو جب 2-3 دن درس نہیں ہوا تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ صاحب ان کی کتابیں نہیں مل رہی ہے، تب اسی دوست نے ہم کو بتایا کہ وہاں رکھی ہے۔ تو وہ تو جاہل آدمی تھا، وہ سمجھ نہیں پایا۔ آیت اللہ کرمان شاہی سمجھ گئے کہ کہاں لہ گئی ہے اس کی۔ یا اللہ ہماری بھی لہا دے یا اللہ، ہے نا؟ تو کہاں سے کہنے اچھا ہی بتاؤ، جس جو تمہارے دوست ہیں کہتے ہو ملتے ہیں وہ بتاتے، ان سے کبھی نام پوچھا تم نے؟ کہا ہاں۔ کیا بتایا نام؟ کہا ہم نے پوچھا کہ دوست آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام سید مہدی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ سید حسین سید حسن ہوتا ہے، ویسے سمجھا تو سید مہدی۔ تو اب ان کو پکا ہو گیا کہ کہاں جا کے لگ گیا ہے۔ تو کہنے لگا، کہنے فرمانے لگے کہ ایک کام کرو، میں نے تم کو پڑھایا ہے؟ کہا میرا حق ہے؟ کہا اور تمہارے دوست تم سے بہت کلوز ہیں؟ کہا کہ تو بات کر لو ایک دن، ہم بھی مل لیں تمہارے دوست سے۔ تو کہنے لگا بات ہوت کی ضرورت ہے، وہ آتے ہیں مسجد میں، چلو ملائے دیں ابا، صلوات چلو ملائے دیں ابا، آتے ہیں روزے قاسم پہ تو پڑھتے ہیں نماز۔ تو یہ تو سمجھتے تھے کہ نہیں وہ تم سے ملتے ہیں نا، تمہارے دوست ہیں نا، ہر آدمی سے تھوڑے ملیں گے، تم بات کر لو، ٹائم لے لو، اگر وہ ہاں کہتے ہیں تو چلیں گے تمہارے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے، گیا۔ دوسرے دن کہا کیا ہوا، بات ہوئی؟ کہاں بات ہوئی؟ کہا کب بلایا ہے؟ بلایا نہیں ہے۔ تب کہنے لگے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دینا کہ ہم سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاہل تھا، اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اس نے بلایا نہیں، ہم خود آ گئے۔ تم جس علم کی منزل پر ہو اس حساب سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ہم خود آ جائیں گے بلانے کی ضرورت۔ صلوات پر محمد۔
بس نیت نہیں تھی، معذرت چاہتا ہوں، وہ جھٹکے میں یہ قصہ شروع ہو گیا، وقت سے تجاوز کر، بس جلدی سے 5 منٹ۔ تو اب ملتے تھے، اب جب یہ بات ہو گئی نا تو پھر بیچارے گئے شیخ حسن وہاں مسجد، پھر نہیں ملے، سمجھے؟ اب ماں سے زیادہ مہربان ہوا ہے نا، باپ سے زیادہ مہربان ہوا ہے، بھائی سے زیادہ مہربان ہوا ہے۔ وہی صفات ان کے اندر بھی ہے، جیسے کریم رسول اللہ، جیسے رحیم امام حسین، ہاں ویسے ہی کرم میرے مولا کا ہے۔ روایت کہتی ہے ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اعمال اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں بد دعا نہیں دیتے، گریہ فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں خدا ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنا شکر ادا کیجئے نہ کم ہے، اسی لیے مرحوم سید ابن طاؤس نے اپنے فرزند کو جو وصیت فرمائی، اس میں کہتے ہیں بیٹا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دینا۔ دنیا میں جو مصیبت تمہارے پر آئے اپنے امام کو پکارو۔ یاد ہے بیٹا بچپنے میں جب تم کو نمونیا ہوا تھا، میں نے اسی امام سے تمہاری شفا حاصل کی تھی، اپنے امام کو پکارو۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا، طولانی ہو گئی مجلس میں، 2 جملے مصائب کم کرتا ہوں، سب چلے گئے۔ میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، آئے میرے خیمہ پر زینب خدا حافظ۔ کیسے آئے میدان میں نہیں معلوم، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، کہتے ہیں حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے، فجلس الشمر على صدره، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ہیں بحق صاحب الزمان اللہ سب کو حضرت کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جائیے گا جب کربلا نا تو آپ کو وہاں بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلہ ہے، یہی اب تو بہت خوبصورت بن گیا ہے، ہاں دیکھا ہوگا نا، یہی وہ ٹیلہ ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن اپنے بھائی کے جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیے ایک چیز تو آپ بھی جانتے ہیں نا، ہاں جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کے اپنے اصول ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے، 2 چھری تیز کر لی جاتی ہے، 3 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے۔ لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، خوش گلا کند خنجر نہیں برداشت ہوا۔ اسی بلندی سے بی بی نے فرمایا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ
وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور اس ساتھ کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ رو چکے یار، بس اب مزید ضرورت نہیں ہے، مگر ایک بات، کربلا میں تاریخ نے جو دیکھا اس کو لکھا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو تاریخ دیکھ نہیں سکتی، اور جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی کا تو کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہ کچھ باتیں تاریخ کی نہیں ہیں، پھر نہ کچھ چیزیں کربلا کی حدیثوں سے سامنے آئی ہیں۔ من جملہ اس میں یہ بھی ہے فَضَرَبَ 12 ضَرْبَةً، 12 مرتبہ گلے میں چھری چلائی۔ کہتے ہیں جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو اب یہ تاریخ نہیں حدیث کا جملہ ہے۔ آواز آئی علی حسین کی مدد کرو، یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا قدشانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم
پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر امام کا ثواب امداد حسین مرحوم ابن شبیر حسین مرحوم، اطہر حسین مرحوم ابن شبیر حسین مرحوم، حسن کوثر مرحوم ابن علی کوثر مرحوم کی روحوں تک پہنچا، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔